ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے خوبصورت سے پارک میں ایک گھاس پر بہت ساری چوٹیوں کی ایک چھوٹی سی کالونی بنی ہوئی تھی۔ یہ چوٹیاں کوئی عام چوٹیاں نہیں تھیں، وہ اپنی محنت، ایک دوسرے سے تعاون اور ایک اچھی سی پکنک کی محبت کے لیے بہت مشہور تھیں۔ ان کے لیے اس سال کی سب سے زیادہ متوقع تقریب وہی پکنک یعنی اینول اینڈ پکنک ڈے تھا، اور وہ اس پکنک کو بہت جوش و خروش سے منانا چاہتی تھیں۔ پکنک کی تیاری کرنے کے لیے تمام چیوٹی اور چیوٹیاں بہت جوش و خروش دکھا رہی تھیں۔ ان کے پاس کام کرنے کے لیے بہت ساری ایک لمبی فہرست تھی۔ انہوں نے دل لگی سے کام کیا اور ہر ایک اپنے حصے کا کام کر رہا تھا۔ کھانا اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کچھ الگ چوٹیوں کی تھی، پکنک کی جگہ بنانے کی تیاری کچھ الگ چوٹیوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ چوٹیاں کھیلوں اور سرگرمیوں کی انچارج بھی بنی ہوئی تھیں۔ ان کی رہنما ایک آنٹی انٹونیا چوٹی تھی۔ یہ ایک عقل مند اور مہربان چوٹی تھی جو انہیں ہمیشہ ایک اہم اصول یاد دلاتی تھی کہ یاد رکھو میرے چھوٹے دوستوں، پکنک پر یہ پہلے آؤ اور پہلے پاؤ، لہٰذا یقینی بنائیں کہ آپ وقت پر آئیں۔ تمام چوٹیوں نے اس کی بات مانی اور پکنک کا دن آ پہنچا اور گھاس کا میدان جوش و خروش سے گونجنے لگا۔ آنٹی انٹونیا چوٹی دروازے پر کھڑی تمام چوٹیوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ کھانے کی میزیں لذیذ کھانوں سے بھری ہوئی تھیں، مزیدار چینی کے کرسٹل، کچے پتے اور منہ میں پانی بھرنے والی بیر۔ پکنک ایریا کو رنگ برنگے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کچھ چوٹیاں گانے میں مصروف تھیں۔ چھوٹی چوٹیاں جنہوں نے پکنک بنانے کے انتظامات میں بہت محنت کی تھی، وہ ایک ایک کر کے اپنے ساتھی چوٹیوں کے ساتھ آنے لگیں۔ کچھ چوٹیاں کھانے کی میزوں پر پہنچیں اور اپنی پلیٹیں بہترین کھانے سے بھری اور کھانے لگیں، جبکہ دیگر چوٹیوں کو کھیلنے میں ہی مزہ آنے لگا۔ اینٹی نامی ایک چھوٹی چوٹی تھی، وہ اتنی پرجوش تھی کہ وہ مزید انتظار نہیں کر سکی۔ وہ کھانے کی میز کی طرف لپکی اور سب سے رسیلی سیب کا ایک ٹکڑا اور ایک مٹھی بھر میٹھی بیریاں پکڑی۔ لذیذ ذائقوں کا مزہ چکھتے ہوئے اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ لیکن جب اینڈی اپنی دعوت سے لطف اندوز ہو رہی تھی تو اس نے کچھ محسوس کیا۔ کچھ چوٹیاں ابھی بھی پکنک پر پہنچ رہی تھیں اور وہ سب سے بہترین اسنیکس غائب پا کر مایوس نظر آنے لگی۔ آنٹی انٹونیا بڑی چوٹی نے اینڈی کے پاس آئی اور اسے سنہری الفاظ یاد دلائے۔ یاد رکھو میرے پیارے، یہ پہلے آؤ پہلے خدمت ہے۔ ہم سب کو صبر کرنا چاہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی چوٹی اینڈی نے اپنے آپ کو مجرم محسوس کیا کہ وہ کھانا لینے میں اتنی جلدی میں تھی کہ اس نے بعد میں آنے والی کسی چوٹی کی فکر ہی نہیں کی۔ اس نے محسوس کیا کہ پکنک دوستوں کی محبت سے لطف اندوز ہونے کا تہوار ہے اور اس میں اس کی خوشیوں کو بانٹنا چاہیے۔ اس نے اس کے بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چھوٹی سی اینڈی چوٹی نے اپنے کچھ لذیذ کھانے ان چوٹیوں کے ساتھ شیئر کیے جو دیر سے پہنچی تھیں۔ دیر سے آنے والی پکنک میں شامل ہونے پر شکر گزار اور خوش تھے، اور جلد ہی سب ہنس رہے تھے، گیم کھیل رہے تھے اور مل کر مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چھوٹی چوٹیوں نے ایک قیمتی سبق سیکھا کہ پہلے آئیں پہلے پائیں کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جلدی پہنچتے ہیں وہ بہترین حاصل کرتے ہیں، لیکن صبر کرنا اور دوسروں کے ساتھ مل کر کھانا کھانا یہ بہت ضروری ہے۔ اس دن سے چوٹیاں اپنی پکنک سے لطف اندوز ہوتی رہیں، لیکن اب وہ ہمیشہ دوسروں کو بانٹنے اور ان کا خیال رکھنے کی اہمیت کو یاد کرتی ہیں، اور یوں گھاس کا میدان خوشی، ہنسی اور دوستی کے ساتھ بنا رہا۔